إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجة في ان يدع طعامه وشرابه او كما قال علیہ الصلاة والسلام، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، اس کائنات کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ ہر چیز کی تخلیق، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تخلیق سے متعلق بیان کرتے ہوئے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان، یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے تخلیق انسانیت کا مقصد بتاتے ہوئے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض میری عبادت کی خاطر پیدا فرمایا ہے۔ تو اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انہی میں سے رمضان جیسے مبارک مہینے کے بھی کچھ مقاصد ہیں۔ ماہ رمضان یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ وگرنہ کتنے ایسے ہیں جو اس ماہ مبارک سے آج محروم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ مہینہ نصیب کیا، اس اعتبار سے ہم بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں۔ اور ایک انسان کی خوش نصیبی، خوش بختی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جس کو یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری، اللہ رب العالمین کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق کے ساتھ ملے، اور وہی بندہ اس ماہ مبارک کو لے کر خوش نصیب مانا جائے گا جو اس ماہ مبارک کے مقاصد کو سامنے رکھ کر اس ماہ مبارک کو گزارے گا۔ دنیا میں دنیاوی اعتبار سے بھی میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان، ہر عقل مند انسان کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا۔ جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے رمضان کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں۔ بے مقصد یہ مہینہ مجھے اور آپ کو نصیب نہیں ہوا کہ ہم اس میں صرف بھوکے پیاسے رہ لیں، صبح کو سحری کر لیں اور شام کو افطار کر لیں اور دن بھر سوتے رہیں، یا پھر اپنی بیکار کے کاموں میں یا پھر باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کر دیں، بلکہ اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ انہی مقاصد میں سے بعض اہم مقاصد آپ حضرات کے سامنے
بڑے اختصار کے ساتھ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ماہ مبارک کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کہتے ہیں بڑے ہی مختصر الفاظ میں اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لانا اور اللہ رب العالمین کی نواہی سے کلی طور پر اجتناب کرنا۔ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے اوپر فرض و واجب کی ہے ان کو مکمل طور سے بجا لانا، اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے اوپر حرام قرار دیا ہے ان سے کلی طور پر اجتناب کرنے کا نام تقوی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ اور تقوی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے پاس تقوی جیسی چیز آ جائے، تقوی جیسی صفت اس کے پاس آ جائے اور تقوی کے اصول کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارنا شروع کر دے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے لیے کئی طرح کی بشارتیں اور خوشخبریاں سنائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر اس بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے۔ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا یہ میری اور آپ کی زندگی میں برکتوں کا سبب ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو کوئی بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو تقوی کے جو اصول ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات اس کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو دور کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے روزی روٹی کا ایسی جگہوں سے بندوبست کیا جاتا ہے، ایسی جگہوں سے انتظام کیا جاتا ہے جس کے متعلق اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ مجھے یہاں سے بھی روزی مل سکتی ہے۔ یہ برکت ہے تقوی کی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، تقوی جیسی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو تقوی کی بڑی برکتیں۔ محترم حاضرین، تقوی وہ طاقت اور قوت ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت نصیحت کرتے ہیں جب وہ اس وقت کی سپر پاور قوم کسریٰ کے پاس مقابلے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے سعد، میں تمہیں اور تمہارے پورے لشکر کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور یاد رکھو یہ تقوی تمہارے لیے دشمن پر غلبہ پانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تم دشمن پر غلبہ پانا چاہتے ہو، دشمن کو مغلوب کرنا چاہتے ہو، دشمن پر فتح تمہیں اگر ملنی ہے تو یہ تمہارے تقوی کی بدولت ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو تمہیں غلبہ ملتا ہے وہ تمہارے تقوی کی بدولت اور تمہارے سامنے والے دشمن کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور یاد رکھو تم یا پھر ہم اور ہمارا سامنے والا دشمن گناہوں میں برابر ہو جائیں تو پھر اللہ رب العالمین طاقت اور قوت میں دشمن کو غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ تقوی کی طاقت ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو میرے اور آپ کے اوپر فرض و واجب کیا ہے ان کو مکمل طور سے انجام دیں،
اور جو چیزیں میرے اور آپ کے اوپر حرام ہے ان سے کلی طور پر اجتناب کرے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ حرام چیزوں سے بچنا صرف رمضان میں نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام کی ہے وہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی ہے. اور رمضان کا مہینہ ہے ہی اس لیے کہ رمضان کا مہینہ میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے آنے والے رمضان تک، کہ کیسے میں اور آپ جو ہے اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں. محترم حاضرین، رمضان المبارک کا ایک اور اہم مقصد توبہ اور استغفار ہے. توبہ اور استغفار ہے. اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسی طرح ایک مقام پر کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پھر ایک مقام پر کہا من قام لیلۃ القدر واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ رب العالمین نے رمضان کے موقع سے انجام دیے جانے والے اعمال کے نتیجے میں مغفرت کا وعدہ کیا ہے. اسے بات پتہ چلتی ہے کہ ماہ مبارک کا ایک اہم مقصد مغفرت ہے، توبہ اور استغفار ہے، کہ ایک بندہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کے آنسو بہائے، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرے. یہ رمضان کا مقصد ہے. اور ایسا بندہ جس کو رمضان کا موقع نصیب ہو جائے، ماہ مبارک اللہ رب العالمین نے اسے عطا کر دیا اور وہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار نہ کرے، یہ سب سے بڑا بد نصیب ہے، یہ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا شخص ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھتے آمین کہتے. بارہ ہم نے یہ حدیث سنی ہے، مشہور حدیث. صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اب تک یہ عمل آپ کا نہیں دیکھا کہ آپ ممبر کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں. 3 سیڑھیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی چڑھتے ہیں اور تینوں پر آمین کہتے ہیں. اس کی وجہ بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے رغم انف عبد دخل علیہ رمضان. ایسا بندہ ہلاک و برباد ہو گیا، خسارہ نقصان اٹھانے والا ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو، جس کو اللہ رب العالمین کی جانب سے رمضان کا مہینہ نصیب ہو فلم یغفر لہ، اور اس کی مغفرت نہ کی جائے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے. ایسا بندہ سب سے بڑا بدنصیب ہے، نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین. تو دیکھیں اس حدیث کے اندر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس ناکامی اور نامرادی کی بات کرنے والی ذات ہے وہ فرشتوں کی سردار جبرائیل علیہ السلام، اور اس بات پر آمین کہنے والی ذات نبیوں کی سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو رمضان کا مہینہ اسے نصیب ہو جائے لیکن اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا. رمضان کا مقصد بتاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بندہ اللہ رب العالمین رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ اس کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے. قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، خطائیں بخش دی جاتی ہے. لیلۃ القدر میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، خطائیں بخش دی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے رمضان کے موقع سے انجام دیے جانے والے اعمال کے نتیجے میں مغفرت کا وعدہ کیا ہے. تو کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس کا جو ایک اہم مقصد تھا توبہ اور استغفار، اس سے وہ محروم کر دیا جائے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے لیے محض ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ایک دن کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو 70 سال جتنی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے. کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. اس کے باوجود میں اور آپ اس ماہ مبارک کو اگر بے مقصد گزاریں تو ہم سے بڑا بد نصیب اور کوئی شخص نہ ہوگا. اسی طرح رمضان المبارک کا ایک اہم مقصد انفاق فی سبیل اللہ، صدقات و خیرات، اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق
آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ فیاض تھے، سب سے زیادہ لوگوں کو دینے والے تھے۔ اور آگے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت، فیاضی اور لوگوں کو دینے کا جو معاملہ تھا یہ اس وقت اور بڑھ جاتا جب اب رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے۔ یعنی آپ کی فیاضی، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا، یہ رمضان کے مہینے میں ایک تیز و تند ہوا سے زیادہ ہو جایا کرتا تھا، ایک حدیث میں آتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماہ مبارک کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم غرباء و مساکین کا خیال رکھیں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو لگائیں، انفاق فی سبیل اللہ جیسے عمل پر جو ہے عمل پیرا ہو۔ محمد بشیر علی ابراہیمی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ رمضان المبارک ایک ہاسپٹل ہے، ایک اسپتال، ایک دواخانہ ہے، جہاں پر ایک انسان اپنی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ انہی میں سے بخیلی کنجوسی کا مریض اس ماہ مبارک میں سخاوت اور فیاضی کے ذریعے سے اپنا علاج کرتا ہے۔ جو بندہ کبھی کنجوس اور بخیل مانا جاتا تھا، ماہ مبارک میں وہ بڑا سخی ہو جایا کرتا ہے، رمضان اس کی ایسی تربیت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقات و خیرات کا اس ماہ مبارک کے اندر خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اتنی بڑی خوشخبری اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی سنائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ صدقات و خیرات انسان کی خطاؤں اور گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتے ہیں جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت، کتنی بڑی خوشخبری۔ محترم حاضرین، انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم کے کئی واقعات ایسے ہیں جن کو پڑھنے سے میرے اور آپ کے دلوں کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ من ایسے صحابہ اکرام کے ایسے واقعات کو پڑھیں اور ان کا مطالعہ کریں جن کے ذریعے سے میرے اور آپ کے لیے انفاق فی سبیل اللہ جیسے عمل میں جو ہے راہیں کشادہ ہوتی ہو، ہمارے دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہو۔ محترم حاضرین، اسی طرح ماہ مبارک کا ایک اہم مقصد اخلاص۔ کوئی بھی عمل، چاہے میرا چھوٹا سا چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، بڑا سا بڑا عمل کیوں نہ ہو، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کی خاطر ہونا چاہیے۔ ہماری نیکیوں کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے علاوہ کسی اور کی چاہت، کسی اور کی رضامندی، کسی کے یہاں شہرت اور چرچا پانے کی خواہش نہ ہو، کسی اور کی، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی رضامندی اور خوشنودی اس کے اندر شامل نہ ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور یہی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے جو اخلاص للہیت کے ساتھ کیا جائے، جس کے اندر ریاکاری، دکھاوے کی ملاوٹ نہ ملی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو کوئی بندہ ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کے یہاں فیمس اور چرچا حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے نہیں، بلکہ اللہ کی ذات سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، تب اللہ رب العالمین ایسے بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم، کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ ایک انسان محض میرے لیے رکھتا ہے۔ تو روزہ اور رمضان یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے اندر جو انسان روزہ رکھتا ہے، آپ اس پر غور کریں، اس کے روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر کسی بھی ریاکاری کی ملاوٹ آپ کو نظر نہیں آتی۔ روزہ ایک دم مخفی عمل ہے، چھپا ہوا عمل ہے۔ ایک روزے دار انسان کو اگر آپ بند کمرے میں چھوڑ دیں
اور اس کے پاس کھانے پینے کی ساری اشیاء ہو، ویسے اگر اس نے حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا ہے تو وہ ان چیزوں کا ہاتھ نہیں لگائے گا۔ روزے کے اندر اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ تو روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے کریں، کسی کے یہاں شہرت پانے کے لیے نہیں، کسی اور جو ہے اپنے فالوورز بڑھا لینے کے لیے نہیں، اور کسی کی تعریفیں سننے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاکاری اور دکھاوے جیسی گناہ اور اس قبیح بیماری کے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ لوگوں مجھے تم میں سب سے زیادہ ڈر اگر کسی چیز سے ہے تو وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے شرک تو سنا تھا، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الریا، دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادتیں کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے نیکیاں کرنا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقول اللہ یوم القیامہ اذا جزی الناس باعمالہم، روز قیامت جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق اجر و ثواب عطا کریں گے تو وہاں پر ایسے لوگ بھی آئیں گے جو دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادتیں کیا کرتے تھے، دکھاوا اور ریاکاری جو ہے دنیا میں کیا کرتے تھے، ایسے لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جانب سے ان سے کہا جائے گا، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، ان سے کہا جائے گا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ان لوگوں کے پاس جا کر اپنی نیکیوں کا اجر و ثواب مانگو جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عبادتیں کیا کرتے تھے۔ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، کہ دیکھو کہ جس کو تم دکھانے کے لیے دنیا میں دکھانے کے لیے ان کی تعریفیں سننے کے لیے ان کے پاس مشہور ہونے کے لیے نیکیاں کیا کرتے تھے، دیکھو آج وہ تمہاری نیکیوں کا کچھ تمہیں اجر ثواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ انسان نیکیاں تو کرے، اعمال کر کر کے تھک جائے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العالمین کی چاہت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی چاہت اور خوشنودی رضامندی کی ملاوٹ ہو، ایسا عمل اللہ رب العالمین کی یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ محترم حاضرین، اسی طرح رمضان کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ انسان صبر و تحمل کے ذریعے سے اپنی تربیت کرے۔ صبر و تحمل، لوگوں کو معاف کر دینا، اسی طرح اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا، یہ بھی رمضان کے مقاصد میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہے ہر قسم کی بیکار گفتگو، بیکار لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، بچا کر رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ فَإِن سَابَّكَ، اگر کوئی تمہیں گالی دے یا پھر تمہارے ساتھ بدتمیزی والا معاملہ کرے تو تم پر یہ واجب ہے، تم پر یہ ضروری ہے کہ تم کہو انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں تمہاری طرح جہالت نہیں کر سکتا، مجھے روزہ یہ سبق نہیں دیتا۔ تو رمضان کا ایک مقصد یہ ہے کہ صبر و تحمل سے کام لیا جائے، لوگوں کو معاف کر دیا جائے، عفو درگزر کا معاملہ کیا جائے، یہ بھی رمضان کے مقاصد میں سے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بامقصد گزاریں، ان کے مقاصد کو سامنے رکھ کر اس مہینے کو گزاریں، تاکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس ماہ مبارک کی جو بشارتیں، خوشخبریاں، فضیلتیں سنائی گئی ہیں، ہم تمام بھی ان خوشخبریوں اور فضیلتوں کے مستحق بن سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین زندگی گزارنے والا بنائے۔ ہر قسم کی اللہ رب العالمین برائیوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ خصوصاً اللہ رب العالمین ماہ مبارک میں
کثرت سے توبہ و استغفار کرنے والا، اپنی خود کی اصلاح اور تربیت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک سے خوب فائدہ مجھے اور آپ کو اٹھانے کی اللہ توفیق بخشے۔ ان ماہ مبارک کے اندر کیے جانے والے سارے اعمال کی اللہ رب العالمین ان سارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔